شہزادہ سیف الملوک جناب قدیر احمد بٹ صاحب کے پاس سلسلہ نعت خوانی سلسلہ سیف الملوک کہاں سے شروع ہوا؟ یہ صوفیانہ کلام اور سیف الملوک، اور سیف الملوک میں گرہ بندی کرنا، آپ نے وہ سادہ لباس، کندھے پہ رومال رکھ لیا، وہی جالی والی ٹوپی، یا کوئی ایسا یادگار فین جو آپ کو یاد رہا ہو؟ جی ڈھولا کراں بیٹھیا میں مکدی مکاوا تو جتیوں میں غابی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ ناظرین اکرام، آج میں ایک ایسی ہستی کے پاس آیا ہوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منظور نظر ہیں اور سنت حسان بن ثابت ادا کرتے ہیں، اور ایک تعارف ان کا یہ ہے، اور دوسرا تعارف شہزادہ سیف الملوک جناب قدیر احمد بٹ صاحب کے پاس آج میں آیا ہوں، اور آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ تو آئیے آج بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سلسلہ نعت خوانی سلسلہ سیف الملوک کہاں سے شروع ہوا، یہ سفر کتنا لمبا ہے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی بٹ صاحب؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ بٹ صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا، حضور کی نعت کے صدقے سے اور سیف الملوک کے حوالے سے۔ یہ سفر کتنا پرانا ہے؟ کتنے عرصے سے اس شعبے میں آئے، سلسلہ ثناء خوانی شروع کیا؟ یہ سفر تو بچپن سے جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اسکول کے زمانے سے میں غالباً اس کا سفر جو شروع ہوا، ہمارا لب پہ آتی ہے دعا بان کے تمنا میری، وہاں سے یہ شروع ہوا، ٹھیک، تو بس ابھی تک جاری ہے، ماشاء اللہ۔ اور انشاءاللہ یہ جب تک دم میں جان ہے یہ جاری رہے گا جی انشاءاللہ۔ یہ تو ختم ہونے والا یہ ہونے والا نہیں ہے۔ سلسلہ سیف الملوک اور صوفیانہ کلام آپ کا یہ ایک پہچان بن گئی ہے، صوفیانہ کلام اور سیف الملوک، اور سیف الملوک میں گرہ بندی کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ویسے تو میں جن کا استادوں کا ذکر کر رہا ہوں نا، جی جی، یہ درجہ اسکول 4م کلاس میں ہم تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں ایک نعت سکھائی تھی استاد محترم ٹھیک ہے، کہ واہ کریم امت دا والی، تھا تو سیف سیف الملوک، الملوک، لیکن اس وقت ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہے، ہم تو نعت وہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، واہ کریم امت دا والی مہر شفاعت کردہ، جبرائیل جائے جس چاکر نبیاں دا سر کردہ۔ سفر یہ وہاں سے شروع ہے میرا، ٹھیک ہے، لیکن یہ تقریباً 93-94 میں پھر میں باقاعدہ طور پہ میں نے وہ حضور میاں صاحب کی کتاب بھی خریدی، ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا، ٹھیک ہے، تو پھر پتہ چلا یہ جو ہمیں استاد نے سکھایا تھا تو یہ تو میاں صاحب کا میاں صاحب کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ صاحب اللہ تعالیٰ عزت دے دے، کیونکہ ہم اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیج پہ جانا ہوتا ہے ہمارا بھی، اور جب رب عزت دے دیتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کپڑے چینج ہو جاتے ہیں، چمکیلے بڑکیلے کپڑے آ جاتے ہیں، ٹوپی جو ہے وہ ذرا سٹائلش آ جاتی ہے، لیکن آپ نے وہ سادہ لباس، کندھے پہ رومال رکھ لیا، وہی جالی والی ٹوپی۔ تو میں دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کا ہم کلام پڑھ رہے ہیں نا، کیا بات، کیا بات، ٹھیک، ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا، اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا، تو پھر مزہ تو نہیں آئے گا۔ یہ تو بات ہے، جو درویش لوگ قبلہ خواجہ غلام فرید، حضور میاں محمد بخش، حضرت بابا بلے شاہ، انہوں نے تو سادگی میں زندگی بے گزاری ہے۔ شک، بے شک، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نالوں ہر کوئی بہتر، واہ واہ، یہ سیف الملوک میں نا جو ذکر ہے، ٹھیک ہے، میاں صاحب نے کچھ 40-50 شعراء آپ کے جو احمد صاحب تھے اس وقت کے، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کیا باقاعدہ سب کا اپنی کتاب میں، اور سب سے لاسٹ میں فرماتے ہیں میرے نالوں ہر کوئی بہتر میں یہ نیچ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہوں نے تو عاجزی پیش کی بے نا۔ شک، بے شک، بے شک،
تو کم از کم جو ہم پڑھنے والے ہیں نا، جو کلام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر تو اثر ہونا چاہیے نا اس کلام کا. ٹھیک ہے، اگر ہمارے اوپر ہی اثر نہیں ہوگا تو جو ہمارے سننے والے یہ نوجوان نسل جنہوں نے اس کو یہ سنا ہے، یہ صوفیزم کو، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کیسے اثر ہوگا؟ یہی بات ہے، بالکل ٹھیک ہوا. اچھا فیم اب الحمدللہ آپ کا اتنا ہو گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں جب محفل سے باہر نکلتے ہیں تو کیا کوئی ایسا یادگار واقعہ یا کوئی ایسا یادگار فین جو آپ کو یاد رہا ہو جی اس نے انتہا کر دی ہے دیوانہ ہونے کی؟ بس میں جدھر بھی جاتا ہوں ٹھیک ہے، محفل کے بعد جو مجھے خوشی صرف اس بات کی ہے، سب سے زیادہ ٹھیک، جو آج کی نوجوان نسل ہے، بچے جو ٹھیک ہے، یہ 18 سے 20 25 30 سال کے نوجوان ہیں جو اس سوشل میڈیا میں گم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے نا صحیح ہے، صوفیزم کو سننا کیا شروع کر بات، کیا بات، مجھے اس بات کی خوشی ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ، سو تو میں کل راول پنڈی میں گیا، ایک ماں جی مجھے ملے ہیں وہاں پہ، اچھا، ان کی عمر تھی 89 سال، اچھا، ایک کم 90 سال. ٹھیک، تو مجھے انہوں نے بھی بڑی محبتوں سے نوازا. کیا بات ہے، کیا تو وہ مجھے بولتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹوں کو بولا مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں، واہ، باہر میں گاڑی میں بیٹھوں گا تو میں نے اپنے بچے کو سننا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ یہ انسان کی یہ ساری تھکاوٹ اتر نہیں جاتی ہاں جب بالکل، یہ جملے سننے یہ کو، نیچرل اور محبت ہے. خاص کر کے بڑے لوگوں سے جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے یہ بات سننے کو مل جائے تو اس سے بڑھ کے پھر کیا ہوتا ہے انسان. یہ نیچرل چیز ہے، اس کا کوئی نعم البدل، یہ بالکل اس میں بناوٹ نہیں ہے. اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ میرے مسلک کے علماء میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ماشاءاللہ، یہ ہیں. جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے، جہاں بھی، صحیح، تو میرے ساتھ بڑی محبت فرماتے ہیں، ٹھیک. الحمدللہ. اب کچھ صوفیانہ کلام سنائیں، کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ کس بارے خواجہ غلام فرید کی کافی کوئی سنا دیں اس کے بارے میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کراں بیٹھی ڈھولا کراں بیٹھی میں مکدی مکاوا، میں مکدی مکاوا تو جتیوں میں غابی آ میں ڈھولا کراں بیٹھی ڈھولا کراں بیٹھی میرے دل دا جانی میرا یار تو ہے، میری تے کہانی میرا پیار تو ہے. تو چنگیا تو چنگا، تو چنگیا تو چنگا، میں جگ تو نکاری. آپ نے حضور کی محبت میں یہ شعر لکھی، یہی بات، یہی بات. خواجہ غلام فرید. تو ہر جو درویش ان کا لکھنے کا اپنا انداز ہے. بے شک، بے شک، حضرت بابا بلے شاہ کا اور انداز ہے، بے شک، قبلہ حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا انداز اور ہے، اور ہے، خواجہ غلام فرید کا کلام کا انداز اور ہے. اور ہے. لیکن آپ کو پڑھنے کا انداز سب کو ملا کے بس یہ سمجھ لیں کہ میں جن کا کلام پڑھتا ہوں ان لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. بس یہ میرا جو وجدان میں نے اپنا جو بتائیں. سمجھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، کہ یہ ان لوگوں کی عطا ہے، صحیح، اللہ کا کرم ہے، صحیح، تو یہ سب کچھ ہو گیا. ماشاءاللہ. اچھا بٹ صاحب تینوں کو ملا کے پڑھا ہے کہ گرہ بندی اس میں کلام میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا پڑھا جا رہا ہو اور گرہ بندی حضور خواجہ غلام فرید کی یا بابا بلے شاہ کی جا رہی ہو، ایسا بھی پڑھا جاتا ہے؟ بالکل، میں نے اسی چیز کو لوگوں نے محبت سے یہی بات ہے، یہی بات ہے کہ بس ایک طریقہ ہے کہ میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس حوالے سے پھر میاں صاحب فرما رہے ہیں نا، میں گڈی ہاتھ ہاتھ ڈور سجن دے، جی، ٹھیک ہے.
جوں چاہے جوں رکھے انج رہنا. واہ واہ. تو دیکھنا یہ ہے کہ خواجہ غلام فرید میں ویکھاں میرا یار نہ بس ویکھے. یہ ایسے طرز میں بات اسے طرز میں ذرا پڑھ کے بتائیں. ہاتھ ڈور سجن دے. یہ شعر اس وقت ہے اس کے لیے میاں صاحب نے جو فرمایا کہ اگر آپ کا مرشد کامل ہے کیا بات. پھر یہ بات ہوگی. ایسا نہیں کہ مرشد ہی کامل نہیں ہے. ہاتھ ڈور سجن دے جوں رکھے انجرا میں دیکھا میرا یار نہ ویکھے تے میں نہ ویکھا او ویکھے پر ایڈے بخت کتھوں لے آواں میرے ویکھن دے وچ وے ماہی تیرے اندر رہندا تنوں ایویں پین بھلیکھے یار فریدا بوئے یار دے مریے او ویکھے یا نہ ویکھے. آ فرماند نے میں ہاتھ ڈور سجن دے جوں رکھے انجرا واجب نہیں وچ شریعت اے مندہ قسم. اچھا یہ بتائیے کہ کسی جگہ ٹائم دے کے پہنچنے نہیں ہوتا. بانیان محفل نے کوئی ایسا رویہ رکھا ہو جو دل برداشتہ کر گیا ہو؟ جو میرا اپنی زندگی کا جو سفر ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ پچھلے دنوں میں ایک وہ میرا نواسا بیمار تھا جی جی تو میں ملک وال نہیں پہنچ سکا. جی بالکل وہ اللہ کو پیارا ہو جی گیا. وہ اللہ پاک کی کو مرضی. درجات بلند. اس کے علاوہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کبھی ٹھیک ہے کہ میں نے کسی کو ٹائم دیا ہے ٹھیک ہے اور میں وہاں پہ پہنچا نہیں. ٹھیک یا ایک دفعہ یہ بحیرہ شریف میں جا رہا تھا راستے میں گاڑی میری خراب ہو گئی. ٹھیک ان کو میں نے بتا دیا فوٹو بھی بھیجے میں راستے میں. ورنہ میں اس کے علاوہ ایسا نہیں ہوا کہ میں وہاں پہ گیا نہیں. ٹھیک یہ نہیں میری زندگی کا ایسا نہیں. ٹھیک ہمیشہ محبتیں ملی ہیں. کوئی میری زندگی کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ کوئی بات نہیں ثابت کر سکتا ٹھیک. کہ بٹ صاحب سے ٹائم لیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے ٹائم لکھا ہوا وہ آئے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جو ابھی ریسنٹلی آپ کے جو کلام چل رہے ہیں جن کلام نے سوشل میڈیا پہ دھوم مچا کے رکھ دی ہے الحمد تو اس حوالے سے کچھ آپ کیا سنا؟ عید آئی میڈا یار نہیں آیا. میں ایک شعر حضور میاں صاحب کا ٹھیک ہے ایک بابا جی خواجہ غلام فرید ٹھیک ہو گیا مقام ہجر. ٹھیک ہو گیا. غم تیرے
سون نہیں دیندے عید آئی میرا یار نہیں آیا شالا خیر ہوے اودے دم دی آر سنگار مینوں چنگے نہیں لگدے کسے چیز تے نظر نہیں جمدی یاراں والیاں عید مناویں میری گزری عید غم دی یار فریدا میرا یار ملا دے نت عید میرے کس غم دی غم تیرے اے سون نہیں دیندے کار کار آمن اللہ لگے روگ محمد بخشا ککھ نہیں چھڈ دے پلے قربان جایا فرماندے نے جس تن اندر عشق نہ رچیا کتے استی چنگے فاضل ہوئی کدی اپنے آپ پڑھی نہیں انج تول نئے وچ مندر مسیتا کدی اپنے اندر وڑی انج تے روز شیطان نال لڑنا ہے کدی نفس اپنے نال لڑی نہیں بلے شاہ بارود دیا پھڑنے جیڑا کر بیٹھا پھڑی نہیں جس تن اندر عشق نہ رچیا سر تے ٹوپی نیت کھوٹی بابا جی سلطان العارفین آپ فرمانے سر تے ٹوپی نیت کھوٹی لانا کی ٹوپی سر تر کے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا لینا کی تسبیح پھڑ کے چلے کٹے پر رب نہ ملیا لینا کی چلیاں وچ وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باؤ پاویں لال ہو کر کر کے
آپ فرماندے نے جس تن اندر عشق نہ رچیا کتے اس کی چنگے خالد دے در کی کمی دے اے صابر بھوکے اچھا، اتنے درد کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں یہ صوفیانہ کلام، اسے سمجھنے کے لیے بھی کسی درد کی ضرورت ہے؟ لو جس کی مرشد کے ساتھ لگی ہو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھنے کے لیے کسی کامل مرشد کا پلہ پکڑنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے، یہ اگر آپ کے گھر میں سب سے پہلا مرشد جو ہے وہ آپ کی ماں اور آپ کا باپ ہے، بہت اچھی بات، اور جس نے اپنے والدین کی خدمت کر لی ہے، کام بڑا مشکل ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہی بات ہے، یہ کام بہت بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے، ہے، لیکن جس نے کر لی ہے نا اس کو درد کی سمجھ آ جائے، کیا بات ہے، ورنہ نہیں سمجھ آئے، واہ 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 واہ، اس کے بغیر نہیں سمجھ آئے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، یہ ایک ہی نقطہ ہے اس میں، کیا بات ہے، بہت بڑی باقی ساری باتیں اس کے اندر آ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، جائیں۔ بڑا مرشد جو ہے نا وہ آپ کی ماں اور باپ ہے۔ کیا بات ہے جی، اس سے بڑھ کے تو آج ہم دعا کرواتے ہیں، ہائے، لیتے نہیں ہیں، واہ 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 واہ، سب کو بولتے ہیں میرے لیے دعا دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، دعا لینی چاہیے، لینی مشکل ہے، ہاں 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 ہاں، اور جس نے لے لی یہ دعا اس کو ساری باتیں سمجھ آ جاتی، کیا بات ہے، کیا بات، باقی کرم تو ہو جاتا ہے نا۔ بے شک بے شک بے شک، یہ بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزتوں سے نوازے۔ ناظرین کرام، جناب قدیر احمد بٹ صاحب کے ساتھ ہم بات بھی کی اور ان سے کلام بھی سنے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔